اللہ کا امر ہے, جب اللہ کا امر ہوگا کہ ہمیں اٹھا لیا جائے تو ہم لوگ اٹھا لیے جائیں گے زمین پر سے. پھر ہمارا جب مقررہ وقت آ جائے گا لے جا کر ہمارے اپنے ہمیں دفنا دیں گے. زندگی ختم ہو گئی, مرنے کے بعد کوئی نماز نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی تسبیحات نہیں, کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی قرآن کی تلاوت نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی عمرہ نہیں. بس جو کرنا ہے جیتے جی کرنا ہے. اب چاہے تم اچھے عمل کر لو یا برے عمل کر لو, اختیار دے دیا اللہ نے. تو قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ کیا فرماتا ہے اس میں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ بے شک میرے بندو ہم نے تمہارے اندر برائی کا بھی الہام رکھا ہے, اچھائی کا بھی, وہ تمہارے اندر اختیار ہے. یہاں سزا نہیں ملنے والی, سزا نہیں ملنے والی, سزا آخرت میں ہوگی. ہاں جزا ضرور ملے گی, اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تمہیں نیکیاں ضرور دے گا اللہ تعالیٰ. برائی کا بدلہ یہاں نہیں ملنے والا. اگر برائی کا بدلہ ملتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں جو شہید کیا گیا تھا تو وہ شہید کرنے والوں کو اللہ یہی فیصلہ فرما دیتے. کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے, سجدہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ امت مسلمہ کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو میرے نمازوں کے ساتھ, میری نمازوں کے ساتھ کیا 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 گیا, کتنی قربانیاں پیارے رسول کے اہل والوں نے دی. کس کی خاطر؟ اس دین کی خاطر. آج مسلمانوں سے پنکھے کی ہوا میں دین پہ چلا نہیں جا رہا. پنکھے کی ہوا ہے, کولر ہے, اے سی ہے, شاندار مکانات ہے, بہترین گاڑیاں, کس کا صدقہ ہے؟ نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. دوسرے جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین اور آسمان کو لہو لعب میں نہیں بنایا, کھیل تماشوں میں نہیں بنایا کہ تم اسے کھیل تماشا سمجھو. اگر ہمیں اس کو بنانا ہوتا, ہم اس کو ایسے ہی اگر ہمیں بنانا ہوتا تو ہم بنانا چاہتے. اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے تو بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا, تو ہم اپنے پاس سے ہی اس کو کر دیتے, ایسے ہی کر دیتے. یہ زمین آسمان بنانے کی ضرورت نہ ہوتی. آگے اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. پھر وہی دوسری جگہ پر آیت میں اللہ نے فرمایا, سورہ کہف کی آیت ہے یہ, کہ واقعہ یہ ہے کہ سامان جو بھی کچھ زمین پر ہے, جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, یہ زینت کے طور پر بنایا گیا تاکہ لوگوں کی ہم آزمائش کریں کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آیتیں ہیں کہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں, ہم سب ان لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان میں سے پہلے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ضرور دیکھتا ہے کہ تم میں کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے کہ ہمارے حالات آج کیسے گزر رہے ہیں, کون دین پر چلنا چاہتا ہے, کون دنیا میں جا کر عیش و آرائش کمانا چاہتا ہے, کون بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا چاہتا ہے, اس کے لیے چاہے حرام اختیار کرنا پڑے, کچھ بھی پڑے. لیکن آج مسلمان سب سے زیادہ, ہماری مسلمان خواتین کی, حضرات کی, عورتوں کی, مردوں کی حالت بہت خراب ہے. کوئی دینوں کا نام و نشان نہیں ہے. دین پر صرف 5 وقت کی نماز ہی تھوڑی ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لیجیے ہم اللہ والے بن گئے. نماز تو 7 سال کے بچے پر فرض ہے. آسان عمل ہے, بہت آسان عمل ہے. اتنا آسان عمل نہ ہوتا تو بچے پر فرض نہ ہوتی کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کے نماز پڑھواؤ. صرف نماز نہیں ہے, اور باقی سیرت مصطفیٰ کی جو زندگی ہے, اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ پیارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام جہان والوں کے لیے پیارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہماری زندگی کا مقصد سارے امور کو ادا کرنا ہے. مسلمان کون ہے؟ جو حکم بردار, حکم کو ماننے والا. جب اللہ کا حکم آ جائے فوراً تو سارے کام چھوڑ دو. نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرو. پردے کا احکام جب ہم پر نافذ ہے, کس پر ہے؟ قرآن پڑھنے والوں پر ہی ہے تو پردہ, غیر لوگ تھوڑی کریں گے پردہ. جو قرآن کے اہل والے ہیں, جو قرآن کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ پردہ انہی کے لیے تو ہے. اور کب کریں گے؟ مرنے کے بعد, جب قبر میں چلے جائیں. جو کرنا ہے یہی کرنا ہے, جو کرنا ہے ہمیں یہی کرنا ہے. پردہ کرنا ہے تو یہی کرنا ہے, نمازیں پڑھنی تو یہی پڑھنی ہے, اچھا کرنا ہے تو یہی کرنا ہے, اگر برا کرو گے تو بھی یہی کر کے جاؤ گے. مسلمان اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں وقتی طور پر بھیجا گیا. یہاں بن کے یہی ہم لوگ اپنی آخرت بنائیں گے, یہی جہنم بنائیں گے. اس دنیا کے عمل میں زندگی گزارنے پر ہی جنت کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے, اور آخرت کا فیصلہ بھی یہیں سے فرمایا جائے گا. یہ ہمارا ایک امتحان کا گھر ہے. اور وہاں جو اصل زندگی ہے, تو نقل, ہم تو مسلمان نقل کر رہے ہیں. کس کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی, اور پیارے رسول کی زندگی کی نقل کر رہے ہیں. نقل ہی تو کر, اصل تو کر کے چلے گئے. ایسا کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی دین کے لیے. شریعت کا جو حکم گھروں میں ٹوٹے گا وہیں فتنہ کھڑا ہوگا. جہاں حکم نبھاتے چلیں گے نا تو وہاں بالکل گھروں میں سکون رہے گا. سکون دولت سے نہیں آتا, سکون بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے سے نہیں آتا, سکون کئی عمارتیں بنانے سے نہیں آتا. سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اللہ نے رکھا ہے, اللہ کے ذکر سے آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک میرے بندو میرا ذکر, مجھے یاد کرو, میں تمہیں تمہارے دلوں کو سکون اور اطمینان دوں گا.
تو پیارے حضور جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، پیارے حضور کے گھروں میں 1 مہینے تک چولہا نہیں جلا. کھانے پر گزر کیسے ہوتا تھا کہ کھجوروں پر اور پانی پر. مسلمان بھول گئے کہ اس چیز کو، تذکرے یاد نہیں رہے کیا؟ آج دیکھو صبح سے شام تک کتنی نعمتیں کھاتے ہیں ہم. کبھی غور و فکر کیا ہے کہ جو نعمتیں آج مسلمانوں کو مل رہی ہیں یہ کس کے صدقے میں مل رہی ہیں؟ ارے حبیب کو 1 مہینے 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں ملتا تھا، کیسے گزر ہوگا؟ ہم صبح سے شام تک روزہ رکھ لیں، شام کو حالت خراب ہو جاتی ہے. اور جبکہ روزہ جب افطار کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ اکثر گھروں میں دسترخوان بھرے رہتے ہیں. ہمارے غریب سے گھر میں جو بھی کہے نا کہ ہم غریب ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ان کے گھر میں بھی جا کے دیکھو ماشاءاللہ الحمدللہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑی روزی کھول رکھی ہے. یہ نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اور اتنا رزق ہم لوگ برباد کرتے ہیں، ہمارا نالیوں میں سرتا ہے. شادیوں میں کھانا کتنا برباد ہوتا ہے، تو اس نبی کے گھرانے کو دیکھو جس نے پتھر کھا کر اس امت کے لیے دعائیں مانگی. اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت اچھی اچھی سواریوں میں گھومے، اے اللہ میری امت عالیشان گھروں میں رہے، اے اللہ میری امت کوئی بہانہ نہ رہے، کپڑے ملے. اس زمانے کے دور میں زیادہ پرانی 1450 سال پہلے بدن پر کپڑے پورے نہیں ملتے تھے. کپڑے کا اتنا نہ تو اتنی محتاجگی تھی، کئی دن کے فاقے. آج تم سنتے ہو فاقے؟ اب سے 50 سال بھی تھوڑا پہلے جائیں گے تو تھوڑا سا لگے گا کہ ہاں غربت کا دور تھا. 40-50 سال میں بہت ترقی ہو گئی ہر گھر میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، سب نے بہت ترقی کر لی. تو پیبند لگے پڑے کپڑوں پر، اس کے پیبند سلنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو کانٹے لگا رکھے ہیں، ٹانٹ کے کپڑے پہن رکھے ہیں اور چمڑے کے، اور اس پر پیبند لگا رکھے ہیں. اور وہ صحابہ اکرام جان قربان کرنے والے، کس پر؟ اللہ کے نبی کے دین پر جان قربان کرنے والے. آج دیکھو رحمان اور رحیم ہونا صفت تو یہ کہتا ہے